بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت جو ایک معروف و مشہور صحابی ہیں، انہوں نے تراویح کے متعلق جو روایت بخاری میں اور مسلم میں نقل کی ہے وہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا ہے۔ اس میں واضح الفاظ میں زید بن ثابت کہتا ہے کہ وہ صحابی جو تراویح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تراویح پڑھانے سے گریزاں تھے، بلکہ ان کو پچھلے رات مسجد سے نکالا بھی تھا، وہ لوگ دوبارہ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان اقدس کے باہر شور مچایا۔ شور مچانے کا کیا جرم ہے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں 13ویں دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ 14واں دلیل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس پہ پتھر پھینکے ہیں، پتھر پھینکے ہیں۔ وحسب الباب، حسب الباب، یا کچھ روایات میں وہ حسب بابہ، ان کے دروازے کو پتھروں سے انہوں نے مارا ہے۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ پتھر سے کھٹکھٹایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حسب بابہ یا احسب بابہ یا احسب الباب کا مقصود مراد یہ ہے کہ انہوں نے پتھر پھینکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پچھلے جو حدیث تھے، ہم نے جب حدیث کو تفصیل کے ساتھ دکھایا تھا پچھلے ایپیسوڈز میں، اس میں ہم نے نص بھی دکھایا تھا، ترجمے بھی دکھائے تھے اردو زبان میں۔ تو انہوں نے پتھر پھینکے ہیں۔ حسبہ کو زبان اردو میں کنکر یعنی چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ پتھر چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، کسی کے دروازے پہ پھینکنا اس کا حد کی حرمت ہے، اس کی بے ادبی ہے، اس کی اہانت ہے۔ اگر آپ اس کا امتحان کرنا چاہتے ہیں تو آئیے، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے آپ کراچی میں رہتے ہیں، چاہے آپ پشاور میں رہتے ہیں، چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہیں، چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ جائیے کسی بڑے آدمی کے گھر کے باہر یا کسی معمولی آدمی کے گھر کے باہر، 5-6 آدمی مل جائیں اور ادھر پتھر شور مچائیں، پتھر اٹھائیں اور اس کے دروازے پہ پھینکنا شروع کر دیں۔ پتھر نہ اٹھائیں، کنکر اٹھائیں، کنکر سے ماریں یعنی چھوٹے پتھروں سے ماریں۔ وہ اس شخص کو غصہ آئے گا، وہ اس کو کوئی بھی شخص دیکھ لے تو اس کے لیے اپنے لیے حد کی حرمت سمجھے گا۔ اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کیوں کسی عام آدمی کے دروازے سے کمتر ہے کیا؟ جماعت عمریہ اس بات کی ضرور کوشش کریں گے کہ اس میں حد کی حرمت نہیں ہے، یہ بتانے کی کہ اس میں حد کی حرمت نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ کوئی کوشش کرے کہ کہے کہ سورج اجالا نہیں ہے۔ نہیں، سورج روشن ہے، اور اسی طرح کسی کے دروازے پہ کنکر پہ پھینکنا، پتھر پھینکنا، یہ حد کی حرمت ہے، یہ بے احترامی ہے، یہ تنقیص ہے، یہ اس کی انسلٹ ہے، یہ واضح ہے، یہ روشن ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث میں ہم نے دکھایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں باہر آئے ہیں۔ جماعت عمریہ سے پوچھتے ہیں کہ غصہ اگر یہ پتھر پھینکنا کیا آپ کے یہ کنکر پھینکنا یہ بے احترامی نہیں ہے، یہ حد کی حرمت نہیں ہے، تو غصہ کیوں آیا ہے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آپ کو بلا وجہ غصہ آتا تھا، بلا وجہ غصہ آتا تھا؟ یا آپ کہیں گے کہ اسی لیے انہوں نے غصہ کیا ہے کہ یہ لوگوں نے پتھر پھینکا نا، تو پھر ان کا پتھر پھینکنا غلط کام تھا، اسی لیے غصہ آیا ہے، بے احترامی ہے، اور بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ یہ بالاجماع سب کے نزدیک، علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ بے احترامی اور حد کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قاضی ایاز صاحب کا الشفاء کہ اس میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ کتاب الشفاء، سیرہ طیبہ پر ایک بے مثال کتاب، جلد نمبر 2، تالیف قاضی ایاز الیحصبی، قاضی ایاز الیحصبی صاحب کی یہ معروف و مشہور کتاب ہے۔ قاضی ایاز بہت بڑے بلند درجے کے عالم جماعت عمریہ کے، ان کی ایک شرح ہے مسلم کی، المفہم فی شرح صحیح مسلم، بہت ہی اچھی شرح ہے مسلم کی، جلد دوم، مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور۔ اس میں معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 237 میں جناب مصنف علیہ الرحمہ دعائیہ کلمات کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کلمات، یعنی قاضی ایاز کہہ رہا ہے، وہ کلمات جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقصد کا پہلو نکلتا ہو، مثلا کوئی شخص حضور علیہ السلام کو برملا گالی دے، نستجیر باللہ، یا ایسے کلمات کہے جو عیب جوئی کے لیے استعمال ہوتے ہوں، یا ان الفاظ سے آپ کی ذات اقدس
آپ کے مبارک دین، اسوہ یا خصائل میں سے کسی خصلت کو رخ پہنچتی ہو، یا ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی تعریض کرے، یعنی کنایہ سے، تعریض کا مقصد ہے کنایہ انڈائریکٹلی کنایہ سے ایک ایسا جملہ کہے جس سے یہ مطلب نکلتا ہو کہ اس نے بے احترامی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اس قسم کے اور دوسرے الفاظ استعمال کریں۔ ایسے تمام الفاظ سب و شتم میں شمار ہوں گے، اور ایسے الفاظ کہنے والے کے لیے یہی حکم ہے جو اہانت نبی کرنے والے کے لیے ہے، یعنی واجب القتل ہے، اور اس سلسلے میں بعض باتیں آئندہ بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ امر قابل لحاظ و توجہ ہے کہ ایسا کوئی شخص کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا ایسے ایسے کامات میں، ایسے کاموں میں، کام کی جمع ہے کاموں، کامات نہیں ہے، ایسے کامات میں نہ تو کوئی استثناء گوارا کیا جائے گا، اور نہ صراحت و کنایہ کے الفاظ میں کسی قسم کا شک و شبہ لحاظ رکھا جائے گا۔ اچھا، ایسا ہی طرز عمل اس شخص کے ساتھ روا رکھا جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر نستجیر باللہ لعنت کے الفاظ استعمال کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بددعا کرے، یا ایسے کلمات آپ سے منسوب کرے جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں، یا آپ کے نقصان کا خواہاں ہوں، یا آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرنے والے مصائب کا تذکرہ کر کے شرم دلانے کی کوشش کرے، نستجیر باللہ، یا وہ عوارض بشری جن کا صدور ذات نبوی کے لیے جائز یا معہود ہو، ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو حقیر جانے، یہ تمام امور اہانت و منقصت کے قبیل سے شمار کیے جائیں گے، اور ان کلمات کا وہی حکم ہے جس کا تذکرہ مندرجہ بالا سطور میں کیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر ہیں، دروازے پہ پتھراؤ کرے، ہاں کہ آؤ نماز پڑھاؤ ہمیں، کیسے آپ کیوں نماز نہیں پڑھاتے، نماز اس پتھراؤ کرو، تو آپ بتائیے اس میں بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو الفاظ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی لفظ کہے مثلا وہ واجب القتل ہے، تو اگر یہ اس طرح لفظ سے آگے جا کر عمل میں اس طرح بے احترامی کرے تو اس کے واجب القتل اس کے کافر ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ پھر قاضی یہ جو مترجم ہے اس کتاب کے، یہ کہتے ہیں، اور یہ جناب مصنف کی رائے نہیں ہے، یعنی یہ صرف جناب مصنف کی رائے نہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں جن پر دور صحابہ سے جناب مصنف کی دور تک ہی نہیں بلکہ آج تک علماء کا اتفاق ہے اور اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اہانت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہو اس کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جو شخص اہانت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہو اس کو قتل کیا جائے، اور اس میں شک ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ لوگوں نے بے احترامی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے ان لوگوں کے لیے وہی حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی ارتداد کا، کافر کا اور واجب القتل ہونے کا۔ یہ واضح ہے، روشن ہے۔ میں ایک روایت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بخاری نے بھی نقل کیا ہے، مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ ایک صحابی کے متعلق ہے جو بدری بھی تھا، یعنی جنگ بدر میں بھی اس نے حصہ لیا تھا، اور ان کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا صحابی واجب القتل ہوتا ہے، یعنی بدری صحابی کو انہوں نے واجب القتل بنا دیا۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں حقائق ہیں کہ یہ لوگ خود چھپاتے ہیں اپنے عوام سے۔ ملاحظہ فرمائیے، کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف بدماش، جلد اول، چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان۔ یہ کتاب چھپی ہے ادارہ اسلامیات بک سیلرز میں سنہ 2005، اگست 2005۔ ملاحظہ فرمائیے، بلی صفحہ نمبر 1140، باب نمبر 1140، باب نمبر 1686۔ اچھا، میں کیونکہ حدیث طویل ہے میں صرف اردو پڑھوں گا، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور وہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک انصاری سے ایک پتھریلی زمین کی ٹھالی کے متعلق جھگڑا لیا. یعنی پتھریلی زمین کو پانی دینے پر انہوں کا جھگڑا ہو گیا، زبیر کا اور ایک انصار کے ایک آدمی کا جو مدینے کا رہنے والا تھا، جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، جو بدری بھی تھے. یعنی 313 جو مجاہد تھے بدر کے، جن کی کافی، جو ان میں سے جو مؤمن تھے ان میں کی کافی فضیلت ہے، بھلے وہ بدری بھی تھے، اور دونوں اس سے پانی لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، اے زبیر تم پانی لے لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑو. انصاری کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. ہاں، انصاری نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہمارے ہاں نہیں ہے، ان کے ہاں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ زبیر تم پہلے پانی لے لو، اپنے جو کھجور کے درخت ہیں جو بھی ان کو پہلے پانی دے دو، پھر اس پڑوسی کو پانی دے دو. تو انصاری کو غصہ آ گیا کہ یہ تو اس کی پھوپھی کا بیٹا ہے. تو اس نے اپنی جو رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے جو عدل کو اور انصاف کو برقرار نہیں رکھا ہے. لیکن اس نے زبان سے نہیں کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ عادل نہیں ہیں، آپ ظالم ہیں، نستجیر باللہ. اس نے زبان سے یہ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ کیا یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں؟ اس سے کنایا ہی نکلتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جانبداری کے ساتھ فیصلہ دیا ہے، عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں دیا ہے. اچھا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے یہ طرفداری کی جا رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ طرفداری کی جا رہی ہے، اس نے صرف اتنا کہا، دیکھیں یہ، یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، ان کان ابن عمتک، ان کان ابن عمتک. بھلے آپ نے اس لیے یہ کام کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے. اچھا، فتلون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی غصہ ہو گیا، اور پھر فرمایا، اے زبیر تم اپنے درختوں کو سیراب کر دو اور پانی روک لو یہاں تک کہ دیواروں تک پہنچ جائے. اس وقت آپ نے زبیر کو ان کا حق پورا دلوا دیا. اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس بات کا مشورہ دیا تھا جس میں ان کی اور انصاری دونوں کی رعایت تھی. یہ شرح ہے، نہیں شرح نہیں، یہ ترجمہ ہے اسی روایت کے. اچھا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو صریح حکم دیا کہ اس کا پورا حق دلا دیا. عروہ کا بیان ہے کہ زبیر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. زبیر کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ آیت یہیں پہ نازل ہوئی ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہاں پر؟ بخاری میں. یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی دکھاتے ہیں. مسلم ہے یا منافق ہے؟ لوگوں آپ خوب ترجمہ بتاؤ. ابھی تک جو ہم ثابت کر چکے ہیں ان سے تو ان کے نفاق خوب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسلم نعمانی کتاب خانہ لاہور، یہ کون سی جلد ہے بھائی؟ جلد پنجم. ترجمہ کس کا ہے؟ وحید الزمان صاحب کا، مع مختصر شرح نووی. یہ نووی کا جو شرح ہے اس کا جو ہے مختصر شرح کیا گیا. اچھا، اس میں دیکھیے عزیزو، یہ صفحہ نمبر 51 ہے، جلد ششم اور پنجم ایک ہی وہ والیوم میں ہے. جلد ششم میں صفحہ نمبر 51 اس میں ملاحظہ فرمائے، باب وجوب اتباعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنا واجب ہے. عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے جھگڑا کیا زبیر سے جو آپ کے پھوپھی زاد بائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرہ کے مہرے میں، حرہ کہتے ہیں کالے پتھر والی زمین کو جس سے پانی دیتے تھے کھجور کے درختوں کو. انصاری نے کہا پانی کو چھوڑ دے، بہتا رہے. زبیر نے نہ مانا، آخر سب نے جھگڑا کیا، دونوں نے جھگڑا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے انہوں نے اپنا تنازع کیا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ پانی میرا حق ہے، زبیر کہہ رہا ہے کہ میرا حق ہے، چلیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر سے، اے زبیر تو اپنے درختوں کو پانی پلا لے، پھر پانی کو چھوڑ دے اپنے ہمسائے کی طرف۔ یہ سن کر انصاری غصے ہوا اور کہنے لگا، دیکھیں عربی میں دکھاؤں آپ کو، فغضب الانصاری فقال، انصاری کو غصہ آیا پر اس نے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، انصاری کو غصہ ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ تو صرف اس نے اتنا ہی کہا کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، وہ پانی اس کو مل رہا ہے، آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ رشتہ داری اور قومداری اور نیپوٹزم، اس کا خیال کیا جا رہا ہے، اور انصاف اور عدل اور میرا حق جو ہے ضائع ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے، تصریح نہیں ہے، تصریح صرف اتنا ہے کہ یہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے آپ نے ان کے حق کی رعایت کی۔ یہ سن کر آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے زبیر اپنے درختوں کو پانی پلا دے، پانی پلا کر روک لے یہاں تک کہ وہ منڈوں تک چڑھ جاوے۔ زبیر نے کہا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ آیت اسی باب میں اتری، فلا وربک لا یؤمنون، آخر تک۔ عزیزو، یہاں پر اسی کتاب میں شرح نووی کا ایک مختصر جملہ انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں شرح نووی اردو زبان میں آپ کو دکھاؤں، کیونکہ یہ نہایت اہم کلام ہے، شرح نووی کو میں عربی زبان میں دکھاتا ہوں، پھر اردو زبان میں۔ یہ صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، جن کا کنیہ ہے ابو زکریا، صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، مسلم کی سب سے بہترین شرح، مجلد الثامن، طبع دار الفکر، ٹھیک ہے نا، جزء الخامس عشر۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، باب وجوب اتباعہ، وہی حدیث جس کا ہم نے اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، بخاری سے بھی پڑھ کے سنایا ہے، مسلم سے بھی پڑھ کے سنایا ہے۔ نووی کیا کہتا ہے اس کے ذیل میں، اور اسی بات کو قاضی عیاض کہتا ہے، اور دوسرے محشین، دوسرے جو شراح ہیں بخاری کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، فغضب الانصاری فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کان ابن عمتک فتلون وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى آخری۔ اچھا، قال العلماء، علماء فرماتے ہیں، ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الانصاری اليوم من انسان من نسبته الى هوى كان كفرا وجرت على قاتله احکام المرتدین۔ انصاری کون تھا عزیزو؟ انصاری وہ بدری تھا، بدری تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ولو صدر مثل هذا الكلام، یہی کلام جس انصاری نے کہا تھا، وہ کلام کیا ہے کہ اس نے نسبت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انصافی کی طرف، ہوا کی طرف، بے انصافی کی طرف، ہوائی نفس کی طرف، کہ اپنے پھپھیزاد بھائی کے انہوں نے کیا کیا ہے، طرفداری کی ہے، میرے حق کو ضائع کیا۔ اگر اسی طرح کا کوئی کلام آج کسی انسان سے صادر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ کان کفرا وجرت علی قاتلہ احکام المرتدین فیجب قتلہ، یہ کلام کفر ہوگا، اس کے کہنے والے پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے، یعنی واجب القتل ہوگا، قتل کیا جائے، قتل کیا جائے۔ یعنی بدری صحابی نے جو کہا ہے وہ کفر تھا، کفر تھا، کفر تھا، اور اس کا کلام آج کوئی کہے تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں انصاری کو قتل نہیں فرمایا؟ تو وہ یہ کیا کہتا ہے وَإِنَّمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کو قتل نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ اول اسلام کا زمانہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر انصاری کو قتل کیا جائے کہ اس نے ایک غلط جملہ کہا ہے تو اس کا پورا خاندان ہو سکتا ہے، اس کا قبیلہ، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز اسلام سے دور ہو جائیں کہ اس نے کیسا نبی ہے، اس نے ہمارے عزیز کو صرف ایک جملے کے لیے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تألیف قلوب، دلوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور
نرمی سے، خوش اخلاقی سے بری بات کا جواب دیتے تھے. اچھا. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَى الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کے اذیت پہ وہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. وَمَنْ قَلْبِهِ مرض، اور جس کے قلب میں مرض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کی اذیت پہ صبر کرتے تھے. وَيَقُول، اور فرماتے تھے يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، لوگوں کے لیے آسان بناؤ، مشکل نہ بناؤ، لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو نہ بگاؤ، دین اسلام سے دور نہ کرو. وَيَقُول لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں منافقین کو اس لیے قتل نہیں کرتا کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے، لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے صحابہ سے پہلے کام لیتا ہے پھر ان کے قتل کرتا ہے. حالانکہ صحابہ میں قتل ہونے کے لائق منافق کم نہیں ہے. ہاں صوفی مولوی حاجی قتل کے مستحق بہت ہیں، لیکن یہ خود کہتا ہے، لیکن نبی کریم، اور وہ بدری بھی تھا، وہ صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں تھا، بدری بھی تھا. اس کو اس لیے قتل نہیں کیا ہے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کام نکالتا ہے پھر ان کے قتل کرتا ہے. حالانکہ صحابہ میں ایسے بدبخت ہیں جو قتل مرتد ہیں، واجب القتل ہیں. اچھا. وقد قال اللہ تعالی، اور خدا نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو ہمیشہ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ہمیشہ مطلع ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے خیانت کرتے ہیں. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ کم ہے جو ان میں خائن نہیں ہے، صحابہ میں کم ہے جو خطا کار، خائن، غدار نہیں ہے. اچھا. اسی لیے تو ہم سے کوئی مناظرہ نہیں کرتا. عرفان شاہ صاحب کو کہہ کے تھک گئے بھائی، مہینے انتظار کیے کہ بھائی اس کو غیرت آ جائے، للکارا ہے، اس کو چیلنج دیا ہے کہ آؤ مناظرہ کرو. عرفان موٹے کو ہم نے بلایا مناظرے کے لیے، لیکن وہ جو ہے ادھر ادھر پھر رہا ہے، دعوتیں کھا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے مناظرہ ہو جائے تو وہ اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. کیونکہ نہ اس لیے کہ میں بہت ہی قوی آدمی ہوں، میں بہت ہی مناظرے میں بہت مجھے مہارت ہے، نہ اس لیے نہیں اس لیے کہ اللہ یاری بہت بڑا عالم ہے، نہیں، اس لیے کہ ادلہ دین اہل بیت علیہم السلام سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام پہ ظلم کیا، ان کا حق غصب کیا، وہ اتنے نیچ ہیں، ان کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے، ان کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے. ہمارا ایک بچہ بھی مولوی عرفان شاہ سے مناظرہ کرے تو اس کو ہرا سکتا ہے، لیکن عرفان شاہ وہ کچھ، اس کے پاس ہتھ کنڈے ایسے ہیں، وہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، کوئی علمی فقرہ استعمال کرے گا، اس کو کنفیوز کر دے گا. وَإِلَّا ہمارے بچے بھی جو ہیں 7 سال کے بچے عرفان شاہ کو ایسے سوال کر سکتے ہیں جس کا جواب عرفان شاہ نہیں دے سکتا، اور نہ صرف نہیں دے سکتا بلکہ ان کے نہ دینے سے، جواب نہ دے سکنے سے ان کے عرفان شاہ کے مذہب کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. یہ صرف عرفان شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے جتنے مناظر ہیں، جتنے ڈیفینڈر ہیں، جتنے مولوی ہیں، ان کے عرب و عجم میں، ہند و پاک میں، ان سب کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سب کو چیلنج دی ہے، لیکن وہ کہاں حاضر ہیں. اچھا. فرمایا فاعف عنہم واصفح، ان کی عفو فرما اور ان کی بخشش فرما. ان اللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا عربی زبان کی جو شرح نووی ہے. اردو زبان میں جو شرح نووی ہے اسی کتاب کے ساتھ چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے. مسلم ترجمہ وحید الزمان صاحب کا، اور اس کے ساتھ مع مختصر شرح نووی. ترجمہ حدیث کا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ حدیث کا باب وجوب اتباعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اردو ترجمہ، مختصر ترجمہ کیا انہوں نے شرح نووی کا. علماء نے کہا، اس انصاری نے جو کلمہ کہا کہ اگر اب کوئی ایسا کلمہ کہے، علماء نے کہا کہ اس انصاری نے جو کلمہ کہا ہے، اگر اب کوئی ایسا کلمہ کہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، تو یعنی کہے آپ کی نسبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، تو کافر ہو جاوے گا.
اور اس کا قتل واجب ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کو نہ سزا نہ دی، بلے کس لیے کہ شروع زمانہ تھا اور آپ صبر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کی ایذا رسانی پر، اور فرماتے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ اچھا عزیزو، آپ نے دیکھا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص واجب القتل ہے، حالانکہ وہ صحابی کیا تھا؟ بدری بھی ہے، انصاری بھی ہے، بدری بھی ہے، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط جملہ کہا ہے۔ عزیزو، کہ وہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس کو اگر کوئی اب گئے تو وہ قتل کے لائق ہو جائے گا۔ آتے ہیں تراوی کی حدیث کی طرف جو زید بن ثابت نے نقل کیا ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ اس صحابی نے صرف یہی جملہ کہا تھا کہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یہی تو کہا، اور تو کچھ نہیں کہا اس نے نا، اس نے تو اور تو کچھ نہیں، اس نے صرف یہ کہا آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ آپ علماء سب، صوفی، مولوی، حاجی، آپ نے سب نے کیا کیا؟ اس کے قتل کا فتویٰ، ارتداد کا فتویٰ صادر کر دیا۔ لیکن تراویح کے نماز کے متعلق یہ حدیث تو آپ سب نے بخاری میں دیکھا ہوا ہے مولویوں، کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پتھراؤ کیا، تو یہاں پہ کیوں؟ ہاں کیوں آپ حضرات خاموش ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو اس سے بڑھ کر کفر ہے؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ زبیر ابن عوام آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یہ جملہ زیادہ سخت ہے، یا پتھراؤ کرے در اقدس کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھیں عزیزو، اہانت کی درجات ہوتے ہیں، حد کے حرمت کے، اہانت کے، بے احترامی کے، گستاخی کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کنایے سے کسی کی بے احترامی کرتے ہیں، جیسے صحابی نے کنایے سے بے احترامی کی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ اس نے نہیں کہا کہ آپ بے انصاف ہیں، نستجیر باللہ، آپ ظالم ہیں، نستجیر باللہ، صلی اللہ علی حبیبہ وعلی اطرتہ، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے صرف کہا آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، پہلو یہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس سے آگے جا کر آپ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نستجیر باللہ، کچھ ایسے کلمات زبان سے نکلتا ہے جو واضح طور پر حد کے حرمت ہے۔ ایک دفعہ عملی طور پر گھر پہ پتھر پھینکو کہ کیسے نبی تو کیوں نماز نہیں پڑھا؟ آجا نماز پڑھا، بم مارو پتھر سے، اور ایک آدمی بھی نہیں، ایک جماعت آ کے، ٹولہ آ کے پتھر مارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ بھی آ جائے، تو عزیزو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو تراویح کے نماز میں جو حد کے حرمت ہے وہ کئی گنا اشد ہے، کئی گنا زیادہ باری ہے، جو اس انصاری اور زبیر کے درمیان جھگڑے والے معاملے میں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بات کرنا یا اس طرح برتاؤ کرنا یہ کفر واضح و آشکار ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو دکھاؤں ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ الصارم المسلول میں اسی انصاری کے واقعے کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کفر واضح و آشکار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ابن تیمیہ کی معروف و مشہور کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علی نبینا وعلی عترتہ، تالیف ابن تیمیہ الحرانی، المجلد الثانی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 985۔ ومن هذا الباب قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض۔ وہ مثال دیتا ہے صحابہ کی کچھ ایسی بے احترامیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، گستاخیاں صحابہ کی، کہ انہوں نے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخیاں کی ہیں۔ اور میں کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں تقاریر کا ایک سلسلہ شروع کروں گا کہ عمر کی بے گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، جو عمری علماء اپنے عوام سے چھپاتے ہیں اور جو بخاری مسلم سے اور ان کے صحیح احادیث سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کو چھوڑی اپنے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر اور مقامات پر عمر نے کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے گستاخیاں کی ہیں، وہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اچھا، وہ کسی اور مقام پر یہ کہتا ہے، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ انصاری کا وہ یہ قول ان کان ابن عمتک فإن هذا کفر محض، انصاری کا یہ قول، وہ انصاری بدری بھی ہے، کہ یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یہ کفر محض ہے، یہ خالص کفر ہے، خالص
کفر محض یعنی خالص کفر، پیور کفر، یہ خالص کفر ہے۔ اگر یہ خالص کفر ہے تو تراویح پڑھنے والے ٹولے نے جو پتراؤ کیا، حرام زادو، ہاں ہمیں غصہ دلاتے ہو، تو وہ بھی تو کفر ہے، وہ بھی تو ارتداد ہے، اس سے بڑھ کر کفر ہے وہ تو۔ معزز ناظرین، 14واں وجہ کہ کیوں نماز تراویح شیطان کی عبادت ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ تراویح پہ اصرار کرنے والے ٹولے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر مبارک کو اس لیے پتھراؤ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز کو پہلے باطل کر دیا، نماز جماعت کو، پھر شرکت کرنے، مسجد میں آنے ہی سے انکار کر دیا، ہاں انہوں نے پتھرے پھینکنا شروع کر دیا۔ جب تراویح کا آغاز کرنے کی کوشش کرنے والے، تراویح کے آغاز کی کوشش کرنے والی جماعت، کیونکہ اس وقت کوشش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے، عمر نے، لیکن اس زمانے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، حکومت ان کے اپنے ہاتھ میں آ گیا، عمر نے اپنے دور حکومت میں تراویح کو دوبارہ اس نے، بلکہ دوبارہ نہیں، پہلی مرتبہ اس نے تاسیس کیا اور اس کی فروغ دی، جو آج تک چل رہا ہے۔ جب تراویح کو آغاز کرنے والے اس ٹھولے کی اتنی کفر ہے تو یہ تراویح کیسے خدا کی عبادت ہو سکتی؟ اگر یہ خدا کی عبادت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتا، یہ اس جماعت سے آئی ہے جو ایسے کافر ہیں، گستاخ رسول، مرتد، واجب القتل ہے، تو یہ کیسے نماز ہو سکتی ہے، خدا کی عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ خدا کی توہین ہے، یہ بدعت ہے، یہ عبادت شیطان ہے۔ عزیزو، میں توقع رکھتا ہوں کہ جماعت عمریہ جس طرح ہم علمی زبان سے سطر صراحت کے ساتھ، ہماری زبان صریح ہے لیکن علمی ہے، اس جیسا علمی زبان نہ شیعہ میں نہ عمریوں میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ جس طرح ہم دکھاتے ہیں آپ کو مدارک دکھاتے ہیں، اسناد دکھاتے ہیں، صحت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ صحیح ترین بڑے علماء کے اقوال دکھاتے ہیں اور ان کا اجماع دکھاتے ہیں، اس طرح آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر دیکھیں ہماری بات صریح ہے اور بٹر بھی ہے، بٹر کہتے ہیں کڑوی بھی ہے، تلخ بھی ہے، لیکن جماعت عمریہ سے ہم کہتے ہیں کہ حق ہے، الحق مر، حق۔ آپ کو جو دھوکہ ملا ہے 1400 سال سے، اب اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی کڑوی دوا لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لینے سے انکار کریں تو روز قیامت خدا آپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ آپ کو زبردستی کھلائیں گے۔ ہاں، اگر آپ میں جرأت ہے کہ ہماری کسی بھی فقرے کے آپ ابطال کرنے کی کوشش کرنا چاہیں یا کسی بھی اختلافی مسئلے پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں تو مرد بنیں، چیلنج آپ کے سامنے ہے، مناظرے کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ رابطہ کیجئے، ہم خوش ہوں گے کہ آپ سے مناظرہ ہو جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یا علی مدد، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ